سب حضرات ایک دفعہ نشید چند دفعہ کلش والا درود پاک پر ملا شاہ صاحب دل میں فرما دے. پیر سید مقتدین شاہ صاحب آپ دل فرما دے. 11 مکمل ختم قرآن پاک، 1,00,000 مرتبہ ہدیہ درود شریف، 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف، اور اس کے علاوہ لامحدود جو کچھ مجھے پیش کیا گیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 7 مرتبہ مزید ختمات قرآن، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، کلمہ پاک، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں قبول بارگاہ پیش ہونا قبول فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. اللہم یا خیر الناصرین، یا خیر الرازقین، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین. اللہم یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا رافع الدرجات، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہدیہ درود السلام ماں اس محفل مقدسہ مطہرہ منورہ مبارکہ کہ رب کعبہ فقط تیری رضا کی خاطر اور تیرے حبیب کے داشناسی کی خاطر اور مقصد مجاز کو چھوڑ کے مقصد حقیقت کی خاطر، مقصد محدود کو چھوڑ کر مقصد لامحدود کی خاطر، مقصد فانی کو چھوڑ کے مقصد باقی کی خاطر، مقصد دنیا کو چھوڑ کے مقصد آخرت کی خاطر، اور کسی اور کے لیے مولا فقط تیری ذات کی خاطر ہمارا یہ محدود سا انتظام انصرام جو ہم نے بڑی عجز و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں خضوع و خشوع سے پیش کیا، اے رب کعبہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم، ہم شرمندہ ہیں کہ جو حق بندگی ہونا چاہیے تھا وہ ادا ہو نہ سکا، اور ہم نے سن رکھا ہے کہ تیرا غفور الرحیم ہونا تیرے قہار اور جبار ہونے پر حاوی ہے. اگر ایسے ہی ہے تو مولا تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے بندے تیری بارگاہ میں چولیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے نامہ مال بد کو ہلکا کر دے، نامہ مال خیر کو اجاگر فرما دے. ہم نے سن رکھا ہے کہ تیری منتا اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں کے برابر ہے. اگر ایسی ہی ہے تو متمنی دعا ہے، متمنی خیر ہے، متمنی فضل ہے کہ یا اللہ اس ممتا کی چند بوندیں ہماری جھولیوں میں عطا فرما، ہم پر رحم فرما. ہم اپنے اعمال کے بدلے میں نہ تجھ سے تیرا عدل مانگتے ہیں، نہ تجھ سے تیرا انصاف مانگتے ہیں، بلکہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیرا احسان مانگتے ہیں. اپنا فضل اور احسان ہم پر قائم فرما. ہماری آنے والی ہر صبح گزرتی شام سے زیادہ منور فرما، تابندہ فرما، روشن فرما، درخشندہ فرما، درخشاں فرما، گل گلزار فرما، نور نور فرما، اسے باغ و بہار فرما. ہماری خزاں بھری کھیتی کو یا اللہ ہریالی عطا فرما، اسے بہار کا پھیلا میٹھا پھل عطا فرما. تیرے بندے تجھے چھوڑ کر کس طرف جائیں؟ ہمارے کلمات تیرے لیے، ہماری صدائیں تیرے لیے، ہمارے قیام تیرے لیے، ہمارے رکوع تیرے لیے، ہمارے سجود تیرے لیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگی سب تیرے لیے. مولا سن سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی عنایات کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما. ہمارے پاس اور کوئی نسبت نہیں پر تیرے حبیب کی نسبت لے کر تیری چوکٹ پر حاضر ہوئے ہیں. ہم اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو باعث تکوین عالم ہے، روح عالم ہے، جان عالم ہے. وہ اول کائنات، آخر کائنات، این کائنات، آنے کائنات، چنین کائنات، چنانے کائنات، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا، صدیق کا پیشوا، علی کا برادر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آپ کے غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے میرے نبی قبول فرمائے. حضور آپ کی نگاہ کیمیا اور نگاہ کرم دیکھ رہی ہے، ہماری آنکھوں کی چمک کو بھی اور ہمارے مغزوں کی رفتار کو بھی پہچان رہی ہے. ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کس بات کی غمازی کرتے ہیں حضور آپ وہ بھی پہچان رہے ہیں. کیا کہیں آپ سے، کیا سنائیں آپ کو،
آپ ہی کا دامن تھام رکھا ہے، آپ ہی سے نسبت لگا رکھی ہے، آپ ہی سے لو لگا رکھی ہے، آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مریں گے بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اٹھیں گے بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو حضور، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے، اگر ایسی ہے تو معاشر میں کے کونے میں لگ کے بیٹھے ہوں گے، ایک نگاہ فرما دیجیے گا اور ہم ایسے دوڑیں آپ کی طرف جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ اور حضور، وہ جو کملی عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہے، اس میں سے تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دیں ہمیں، ہمارے ترانے، ہماری نعتیں، ہمارے میلاد، ہمارے عرس کے لیے حضور کے کوئی ایسی نشانی ہمیں پیدا ہو جائے جس سے آپ معاشر کی سختیوں میں ہمیں پہچان دیں اور کہہ دیں یہ میرا امتی ہے، اور ہم لپ کے دوڑے آپ کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ پاس اپنے نہ تھا کچھ بھی روز محشر، ایک نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں، کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یہی آس لے کر حضور آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ آپ شافی قبر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں، قبر میں بھی لج رکھیے گا، محشر میں بھی لج رکھیے گا۔ لجپال خاندان میں آنے والے لجپال نبی ہیں آپ کے اول بھی لجپال تھے، آپ کے آخر بھی لجپال تھے، تو حضور لجپالی فرمائیے گا۔ آپ کے شہزادوں اور شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش ہے، آپ کے سیدزادوں اور سیدزادیوں کی بارگاہ میں پیش ہے، یعنی کہ آپ کے کل خانواد اہل بیت کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اللہ پاک اس کشتی میں ہمیشہ سوار رکھیے ہمیں، آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے اصحاب متقین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اولیاء، آپ کے شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تمام کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اللہ پاک ان کے تصدق اپنا قرب ہمیں عطا فرمائے اور ان مطہر مقدس نفوس کے وسیلے کو مضبوطی سے تھامنے کی ہماری توفیقات قلبی، روحانی، جسمانی عقلی میں اضافہ فرمائے، اور پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ جس نے یہاں پر اسم ذات کا دیا جلایا ہے، وہ شاہ نقشبند کی ذات ہے، وہ شاہ مجدد کی ذات ہے۔ سادات عالم مہار شریف کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ پاک چنن شاہ کے دیے کو اس خاندان میں ہمیشہ روشن رکھے۔ بزرگان شیخ پور شریف کی بارگاہ میں کہ میں جلال الدین صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش ہے، اور حساسر محفل، کلام محفل، اہتمام محفل، رونق محفل، لنگر محفل، سوز محفل، تاثیر محفل، قرآن محفل، نعت محفل، اول محفل تا آخر محفل، جو کچھ پیش کیا گیا اس تمام کا اصال ثواب و ہدیہ ہم صوفی باصفا درویش ذل الہ جناب صوفی محمد غلام حیدر صاحب علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں تحفۃ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ نیاز مندیاں، یہ چادریں، پھولوں کے گلدستے، یہ گلائے عقیدت، یہ ترانے، یہ نعتیں، یہ سب ان کی تربیت کا اثر ہے۔ آج وہی تربیت لے کر ان کی چوکٹ پر حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں ہم نے گلدستہ عقیدت بنا کے پیش کر دیا۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح ذاتی حیات میں یہ اپنے باطنی تصرفات تقسیم کرتے تھے، اب تو یہ تلوار میان سے باہر آ چکی ہے۔ دعا ہے کہ وہی باطنی تصرفات، وہی نگاہیں قائم رہے، وہی اسم ذات کا فیض جو ہے وہ قلبوں اور اذہان کے اندر اپنا مقامات بناتا چلا جائے اور روئے روئے کو سنوارتا چلا جائے، صبح اور شام کو سنوارے، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ پاک اس میں ذات کے فیض جسے میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے استانے کو صبح بھی آباد رکھے، شام کی بھی آباد رکھے، رات کی تاریکیوں میں بھی آباد فرمائے۔ اللہ پاک یہاں سے جو دنیا لینے آتے ہیں ان کو طیب دنیا ملے، جو دین آتے ہیں ان کو دین کے جام ملتے چلے جائیں، یہاں پر شریعت کے پروانے بھی آئیں، طریقت کے پروانے بھی آئیں، اپنی تشنگی و پیاس بجاتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کے خاندان کی دستار کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ پاک آپ کی اولاد پاک پر اپنا خیر فرمائے، آپ کی اہلیہ پاک کو بھی اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اس خاندان کے جتنے بھی بزرگان جا چکے ہیں، ہمارے بھائی جا چکے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی احباب جا چکے اس خاندان سے، یہاں پر میں کس کس ہیرے اور موتی کا نام لوں، جس کو بھی انہوں نے چھوا اسے انمول بنا دیا، تو اس لیے سب کو میرا سلام ہے، سب کی بارگاہ میں میرا ہدیہ عقیدت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جتنے موجود ہیں ان کو صحت و سلام کی رافت ولی عمر عطا فرمائے۔ میں ان کے صاحبزادگان کے لیے دعا کرتا ہوں
جناب فضل رسول صاحب کے لیے، فیض رسول صاحب کے لیے اللہ پاک اس خاندان میں اتفاق و اتحاد کی فضا کو کرے، اللہ پاک دلوں میں قربتیں پیدا فرمائے، اللہ پاک اس برادری میں قربتیں پیدا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اللہ حاسدین کی حسد سے بچائے۔ سب دعا کرو اپنے ٹھکانے کے لیے اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ کہ اللہ پاک خلفشار انتشار کو نکال باہر کرے اور پاک مطہر نیک نگاہیں اللہ پاک اس خاندان پر قائم فرمائے، دشمنوں کی بری چالوں سے اللہ پاک اس خاندان کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ جو چراغ جل رہا ہے ان کی نسلوں تک یہ چراغ منتقل ہو، یہ روشنی منتقل ہوتی چلی جائے، ان کی نسلیں بھی اس فیض سے سراب ہوتی چلی جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی علم عمل فضل میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے باپ تشریف لائے ہو میرا اللہ پاک آپ سب کی مشکل کشائی فرمائے، آپ کی غریب نوازی اور دستگیری فرمائے۔ میرا اللہ آپ کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے، چار دیواری کی حفاظت فرمائے، آپ کی دستاروں کی سرفرازی کا باعث بنے میرا مولا، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی جان میں، آپ کی عزتوں میں، آپ کی آبرو میں ہر برکتیں فرمائے، آپ کی پہلیاں، آپ کی مٹی سونا گلے، آپ کے مویشی ہر بیماری سے بھی بچے رہے، آپ کے بیرون ملک والے بھی خیر سے رہیں، یہاں والے بھی خیر سے رہیں، آپ کی بیماریاں، بیمار زین العابدین کی بیماری کا صدقہ اللہ پاک آپ کی ہڈیوں سے، آپ کے گوشت سے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، آپ کے گردوں سے نچوڑ کے باہر نکل اور شفاء کلی آپ کے جسموں میں داخل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی اولادوں کو نیک فرمائے، آپ کو مایوسیوں سے بچائے اور آپ میں ایک نیک آس اور امید کو پیدا فرمائے۔ اللہ پاک جناب رسول رحمت کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے، ہم جب بھی دوبارہ مل بیٹھے ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آؤ، کوئی دکھ کا آنسو نظر نہ آئے۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صبح کی خیر اور آپ کی شام کی خیر فرمائے، سجن شیر دشمن زیر ہوتے رہے آپ کے۔ اللہ پاک اس وطن عزیز کی خیر فرمائے، اللہ پاک اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور یہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے اور اس میں ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ میں دوبارہ دعا گوں آپ سب کے لیے اور اس آستانے کے لیے کہ اللہ پاک دلم شریف کی اس کھیتی کو سدا آباد و شاد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔